تقریباً 8.5 کروڑ یوزر جو ہیں وہ پاکستان میں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو انٹرنیٹ کے یوزرز ہیں. اب 8.5 کروڑ لوگوں میں سے کیا آپ سمجھتے کہ کوئی کرمنل نہیں ہوگا یا کرمنل مائنڈ سیٹ کا نہیں ہوگا کہ ہاؤ ٹو کیپ دیئر سیلف سیف آن سائبر اسپیس؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ نے کیا ہے, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ عام شہری کیا کرے. عام شہری یہ کرے. لیکن سائبر ہراسمنٹ کا جو کیسز ہیں جتنے اسٹیٹکس آپ کو سرکاری ادارے دیں گے اس سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ جو سائبر ہے اس پہ اپنے بچوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, ان پہ کیسے نظر رکھنی ہے, اور ہم نے خود کیسے بچنا ہے سائبر کرائم سے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ولی اللہ چودھری اور آج ہم سائبر سیکیورٹی پر بات کریں گے. اور اس ٹاپک پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے سعود صاحب موجود ہیں جو کہ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ اور کنسلٹنٹ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلے تو آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ سائبر سیکیورٹی جو اٹیکس ہوتے ہیں, حملے ہوتے ہیں, اس سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, سائبر اٹیکس جو ہوتے ہیں وہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ آپ کو بلیک میل کیا جائے یا پھر آپ سے جو ہے وہ فائنینشیل فائدے اٹھائے جائیں, یہ یا پھر آپ کی جو ہے اگر آپ ایک نوٹیبل پرسنالٹی ہیں تو آپ کے اسٹیٹس کو یا پھر آپ کے جو ہے وہ آپ کی ذات کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا سکے, یا پھر کسی کو آپ کے ساتھ بغض ہوتا ہے یا پھر کوئی آپ کا جو کو ورکر ہے ہاں تو وہ جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے. تو بیسیکلی 3-4 ایسی آپ دیکھیں کہ وجوہات ہیں جو کہ ایک بندے کی ریزن ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو نشانہ بنائے. اچھا سر, ایک گیم پچھلے دنوں بڑی مشہور رہی اور ابھی بھی اس کو بہت سارے بچے کھیلتے ہیں. اس کی وجہ سے کسی کے آئیز کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے, کسی کے مائنڈ کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے, کسی کے ہارمونل پرابلم ہو جاتے ہیں. تو وہ کیا سائبر اٹیکس ہوتے ہیں ہیکر کی وجہ سے یا ایکسیسو یوز آف گیم ہوتا ہے؟ لیکن جو اسکرین ٹائم ہے نا وہ ریکمینڈڈ ہے کہ 2 گھنٹے جو ہے وہ بچہ میکسیمم گیم کھیلے. تو 2 گھنٹے جو ہیں اس سے جب ایکسیڈ کرتے ہیں تو آنکھوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. پھر پوسچر کے مسئلے ہیں جو کہ ایسے جھک کے, اب دیکھیں موبائل آپ نے جب یوز کرنا ہے تو وہ آپ کے جو ہے, میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن بیسیکلی میں یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے یہ جو سارا جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس پہ جو ہے یا پھر آپ کے جو مسلز ہیں نیک کے وہ اسٹریچ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں. تو وہ اس پوزیشن پہ کر کے تو آپ کو وہ لیڈ کر جاتی ہے چیز کہ آپ کی کوئی نہ کوئی بیماری میں یا آپ کی کسی پریشانی میں, وہ پھر پرماننٹ آپ کی ایک ڈیزیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور جو دوسری آپ نے بات کی کہ ہارمونل اور وہ جو دوسری سٹریس وغیرہ کے ابھی مسائل ہمارے پاس سامنے آتے ہیں, تو جو ایسی گیمز ہوتی ہیں لائک PUBG وغیرہ, تو وہ جو ہے نا وائلنٹ بیہیویئرس جو ہیں وہ ان کو ٹریگر کرتی ہیں. تو بچہ جو ہوتا ہے وہ اس کو ایمیلیٹ کر جاتا ہے کہ وہ ورچوئل ریئلٹی میں ہے یا نہیں ہے. تو وہ اس میں اس کو جو افیکٹس ہوتے ہیں مینٹل ویل بینگ کے لیے جو ہمارے بیہیویئرس ہیں ان پہ وہ جب افیکٹ کرتا ہے تو بچہ جو ہے اس بدتمیزی کرنا شروع ہو جاتا ہے یا پھر چیزوں کو توڑتا ہے. تو پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیوں ایسے توڑ پھوڑ کر رہا ہے. تو بیسیکلی یہ بچے جو ہیں, جو پیرنٹل کنٹرول کا ایک ٹرم جو ہے وہ یورپ میں اور امریکہ میں یوز کی جاتی ہے, اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی کیونکہ ہم 3G اور 4G کی ٹیکنالوجی میں چلے گئے ہیں, لیکن ہمارے پاس بیسک ایجوکیشن نہیں ہے کہ ہم نے اس پہ اپنے بچوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, ان پہ کیسے نظر رکھنی ہے, اور ہم نے خود کیسے بچنا ہے سائبر کرائم سے. اچھا سر, سوشل ایپس جتنی بھی ہیں وہاں پر خواتین کو ٹارگٹ بڑا کیا جاتا ہے, ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے, ان کی پکچرز کو ایڈٹ بھی کیا جاتا ہے, لیک آؤٹ بھی ہوتا ہے, چیٹ وغیرہ بھی. تو اس چیز کو کیسے سیکیور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, سائبر ہراسمنٹ کا جو کیسز ہیں جتنے اسٹیٹکس آپ کو سرکاری ادارے دیں گے اس سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ جو سائبر ہراسمنٹ ہے وہ رپورٹ نہیں ہوتی. اگر خواتین کوئی رپورٹ کرنے جائیں گی تو ان کو ادھر سے وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے, جو کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں انفارچونیٹلی, اور جو ہماری سوسائٹی ہے وہ بھی وکٹم بلیمنگ کرتی ہے کہ اس نے کیوں ایسے کیا, اسی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ایکچولی اگر کوئی آپ کی پرسنل اسپیس میں وائلیشنس کر رہا ہے اور وہ آپ کی پرسنل ڈیٹا جو ہے اس کو مس یوز کر رہا ہے, یہ ایک اٹ سیلف ایک کرائم ہے. لیکن اس چیز کو ہماری سوسائٹی جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتی, اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور یہ بچ کیسے سکتی ہیں, جو آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. جو عام طور پہ خواتین جو ہیں وہ یوزرز ہیں وہ اپنے یہ جو زیادہ تر کیسز سامنے آتے ہیں وہ ایکس بوائے فرینڈ یا پھر ایکس ہسبینڈ یا ایکس منگیتر کی طرف سے آتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں پاکستانی سوسائٹی میں, جو فیونسی یا پھر ہسبینڈ ہے, کہ یہ ہمارے سوشل میڈیا کے اپنے سارے نا پاسورڈ ہم سے شیئر کر لیں
اور اس کو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا بریک اپ ہونے کے بعد یا پھر پہلے ہی وہ چیزیں کلیکٹ کر چکا ہوتا ہے اور بعد میں بریک اپ ہونے کے بعد پھر اس کو بلیک میل کرنا شروع ہو جاتا ہے. فائنینشلی ہم نے دیکھا ہے کہ پیسے مانگتے ہیں. تو یہ چیز اس کو اسٹاپ کیسے کیا جائے؟ یہ خواتین کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پرسنل اسپیس کو سمجھیں اور اس طرح کی چیز کو شیئر کرنے سے پہلے جو ہے وہ ایک دفعہ سوچ لیں کہ وہ وکٹم بن سکتی ہیں. اور دوسری چیز جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈٹ ہو جاتی ہیں تصویریں, اور اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے وہ جتنا مرضی سیکیور اپنے آپ کو کریں. دیکھیں تصویر کو ایڈٹ کرنا ایک اس کا جرم ہے. پاکستان سائبر کرائم ایکٹ جو تھا وہ 2016 میں پیکا آرڈیننس کے طرح سے پیکا ایکٹ میں متعارف کروایا گیا, لیکن یہ سزائیں جو تھیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اگر کچھ لوگوں کو سزائیں ایسی مل جائیں گی تو کیونکہ سائبر اسپیس کے اوپر بہت سارے لوگ موجود ہیں, تقریباً 8.5 کروڑ یوزر جو ہیں وہ پاکستان میں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو انٹرنیٹ کے یوزرز ہیں. اب 8.5 کروڑ لوگوں میں سے کیا آپ سمجھتے کہ کوئی کرمنل نہیں ہوگا یا کرمنل مائنڈ سیٹ کا نہیں ہوگا؟ بہت سارے لوگ ہوں گے. تو آپ اس کو ایک چیز کو ایک ایکسیپٹ کریں اور اپنے اندر ایکسیپٹنس لے کے آئیں کہ بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جن کی کل آبادی جو ہے وہ 8 کروڑ نہیں ہے. ہمارے تو ادھر یوزر اتنے زیادہ ہو چکے ہیں تو اداروں کے پاس کنٹرول کرنے کا اتنی جو ہے نہ تو مین پاور ہے اور نہ ہی ریسورسز ہیں. تو ہمیں ہر بندے کو اپنے اینڈ سے اپنے آپ کو سیکیور کرنا پڑے گا, اور اگر آپ کے ساتھ کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس کو رپورٹ کریں. رپورٹ کرنے سے ہی سرکاری سطح کے اوپر اسٹیٹکس جاتے ہیں. جب ایک نمبر گرو کرتا ہے سرکاری سطح پہ پھر ہی کوئی سرکار جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ ایکشن لے سکتی ہے. سر ہمارا جو سائبر کرائم کا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس چیز کو دیکھ رہا ہے, سننے میں آتا ہے کہ اگر وہاں آج آپ اپلیکیشن سبمٹ کریں گے تو 8 سے 10 مہینے بعد آپ کا کیس چلے گا. تو لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر بندہ وہ اپلیکیشن پٹ ہی نہ کرے. اس کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ مین پاور نہیں ہے, اس کے پاس جو ہے ریسورسز کی کمی ہے, اور دوسرا اتنا کمپلیکس ہوتا ہے اس چیز کو, ٹائم لگتا ہے. دیکھیں آپ نے کوئی اپلیکیشن موو کی ہے تو پہلے وہ انویسٹیگیٹ ہوگا, پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اگلا جو ہے وہ ٹریسیبل نہیں ہے. کئی تو کیسز ایسے ہیں نا کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ میرا ایکس ہسبینڈ یا کوئی فلاں بندہ کر رہا ہے, اور بہت سارے کیسز میں ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے. تو اس کو پھر پہلے انہوں نے ٹریس کرنا ہے. ہر چیز ٹائم ٹیکنگ ہے. انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ نے اب ایف آئی اے نے کچھ کرنا ہے, وہ پی ٹی اے کو بھیجے گا, پھر پی ٹی اے اس میں کتنا ٹائم لگا کے ان کو رسپونڈ کر رہا ہے. تو چیزیں جو ہے وہ ان کو سینٹرلائز نہیں کیا گیا. جب تک ان چیزوں کو سینٹرلائز نہیں کیا جائے گا, کمیونیکیشن جو ہے آپس میں اداروں کا اتنا, اب دیکھیں ہر چیز کو ہم سائبر اسپیس اگر ہم الگ سوسائٹی میں اگر دیکھیں تو اتنا کمیونیکیشن جو ہے ہمارے ملک میں اداروں کا ویک ہے کہ جب سڑک بن جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ سیوریج لائن ڈال رہے ہوتے ہیں, ان کے آپس میں گیس, پانی اور دیگر محکموں کا کمیونیکیشن لیول بہت زیادہ ویک ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کب کس نے کیا کرنا ہے. تو ایکچولی اگر ہم اس پر بات کریں گے تو بات چلی جائے گی بہت پرانی 200 سالہ پرانی تاریخ ہماری جو گورو نے یہاں پہ سسٹم بنایا تھا. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی نا سڑک پر پانی, گیس اور باقی جو فیسیلیٹیشن ہے یا کیبلنگ ہے, وہ جو قانون ہے نا بیسیکلی گوروں کا بنایا ہوا ہے, اور یہ برٹش راج نے بنایا تھا اپنے سرکاری جو برٹشرز ٹھیکیدار تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اور اس کو دیکھ رہے ہیں یہ 1935 کا انڈیا ایکٹ ہے یا 1800 کچھ کا ہے, ابھی تک چل رہا ہے. اس کے اوپر ہم پھر کبھی بات کریں گے. اچھا سر, ایک عام آدمی اپنے ڈیٹا کو کیسے سیو کر سکتا ہے یا یہ سائبر اٹیک سے کیسے بچ سکتا ہے؟ سر ایک عام آدمی جو ہے نا وہ پھنستا ہی تب ہے جب وہ لالچ کرتا ہے یا ڈر جاتا ہے یا پھر رحم دل ہو کے کسی کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا پھر وہ پیار کی محبت کی جال میں, ایسا وہ ہنی ٹریپ آپ سمجھتے ہیں نا کہ جال ڈالا اور پھر وہ جال ڈالا اور اس نے کہا جی میں سائشتہ بات کر رہی ہوں مجھے لوڈ کر دیں, یا پھر بعد میں وہ محمد اکرام نکلتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ بالکل جی. تو محمد اکرام تک پہنچنے سے پہلے آپ کو 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ نہ تو آپ نے لالچ میں آنا ہے کہ آپ کا 10 تولہ سونا نکل آیا جی تو پاکستان میں. یہ ایسے سوال ہیں جو سننے والے ہیں, سب کو میسج آئے ہوئے ہوں گے کہ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پیسے نکل آئے, آپ کا 10 تولہ سونا نکل آیا, بگ گیم شو میں یہ نکل آیا, گاڑی نکل آئی, یا پھر آپ کا اس کے علاوہ جو ہماری سوری فار انٹرپشن جو ہماری ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں ان کی طرف سے بھی اس طرح کے بڑے پروموشنل میسیجز آتے تو بیسیکلی وہ فیک میسیجز ہیں, لیکن اوریجنل ان کے کوئی بھی ABC ہماری ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے تو اس کا نیم بائی نیم میسیج آ رہا ہوگا کہ آپ اتنا لوڈ اس نمبر پہ کروائیں تو آپ کو اتنا جو ہے وہ انعام ملے گا. تو اس کو کیسے ٹریک کیا جا سکتا ہے؟ جیتو پاکستان تو ٹھیک ہے, باقی یہ سارے 2 نمبر ہو گئے. سر دیکھیں جو جیتو پاکستان والی یا اس طرح کی میں نے بات کی وہ ہے گریڈ. اس کے بعد آتا ہے ڈر کہ آپ کا ATM کارڈ بلاک کر دیا ہم نے, یا پھر آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیں گے, نہیں تو ڈاٹا لکھوائیں.
اصل میں جب آپ کا مائنڈ میک اپ کرنا ہے نا آپ سے ڈاٹا لینے کے لیے انہوں نے، تو کوئی نہ کوئی آپ کو انہوں نے انہوں نے میک اپ کرنا ہے آپ کا مائنڈ کہ یہ چیزیں ہم تک پہنچائے. ایکچولی جب آپ کے ساتھ واردات ہوتی ہے اس میں آپ فیسیلیٹیٹر ہیں. جب آپ سہولت کاری نہیں کریں گے تو آپ بچ سکتے ہیں. آپ جیسے اپنے تھرو لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی ایجوکیشن نہیں ہے لوگوں کو سائبر سپیس کے اوپر اپنے آپ کو سیکیور رکھنے کا. جو سائبر سیکیورٹی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اسٹیٹ کی بھی ہیں، اور اگر اسٹیٹ نہیں کر رہا ہے اویئرنیس کے لیے کچھ، تو اپنے اینڈ پہ ہم نے تو اپنے آپ کو سیکیور رکھنا ہے نا. آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل جائیں یا آپ کا ڈاٹا لیک ہو جائے تو آپ کا نقصان ہے الٹیمیٹلی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گوگل موجود ہے سب لوگوں کے پاس، ان کو چاہیے کہ بیسک نالج ہو کہ ہاؤ ٹو کیپ دیئر سیلف سیف آن سائبر اسپیس. تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ نے کیا ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ عام شہری کیا کرے. عام شہری یہ کرے کہ اپنے پاسورڈ جو ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے. اپنا موبائل فون اگر کوئی مانگ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو اپنی نگرانی میں یوز کروائے. اگر موبائل فون اس نے کسی کو سیل کیا ہے تو وہ بعد میں ڈاٹا ریکوریبل ہوتا ہے. تو جو ڈاٹا ریکور ہوتا ہے یہ سائیکلز میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ڈاٹا وائپ کیا، جب وہ ریکوری سافٹ ویئر چلائے گا تو وہ ڈاٹا ریکور کر لے گا. اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار ڈاٹا جو ہے اس پہ ری رائٹ کیا جائے، اور موویز ڈال دی جائیں. شاہ رخ خان کی، وہ امیتابھ بچن کی 3-4 فلمیں ڈالیں، کیونکہ جو مووی ہوتی ہے نا وہ 2-3-4 GB کی ہوتی ہے. تو اس طرح آپ کو موبائل کا پورا بھرنا ضروری ہے. دیکھیں اگر آپ ڈاٹا، آپ کا موبائل 128 GB کا ہے، آپ 10 GB اس کو کر رہے ہیں تو باقی جو ہے 118 GB ہے نا وہ پھر بھی ری رائٹ نہیں ہو رہا ہے. تو جب وہ کوئی بھی ریکوری سافٹ ویئر چلاتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ رابی پیرزادہ کے ساتھ، قاسم علی شاہ کے ساتھ، مختلف ہماری سیلیبریٹیز کے ساتھ جہاں پہ انہوں نے بیچے تھے یا ریپیئر کے لیے دیے تھے، ان کے ساتھ وارداتیں ہوئیں. یہ نہ ہوتی اگر وہ جب انہوں نے اپنی ڈیوائس کو بیچا تھا 2-3 دفعہ اس میں ڈاٹا رکھتے، پھر ڈیلیٹ کرتے، پھر ڈاٹا اس میں ڈالتے اور ڈیلیٹ کرتے، کیونکہ جو سافٹ ویئر تھا اس نے ریسنٹ ڈاٹا ریکور کرنا ہے. تو اس طرح سے کام بندہ جو ہے یہ 3-4 چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اس پہ عمل کر کے بچ سکتا ہے. جی سعود صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اس سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے یا ایتھیکل ہیکنگ کے حوالے سے آپ کچھ سیکھنا چاہیں آپ کمنٹ باکس میں مینشن کر سکتے ہیں، یا کوئی پرابلم ہے آپ کو سلوشن نہیں مل رہا تو بھی آپ کمنٹ باکس میں مینشن کر سکتے ہیں. سر ڈائریکٹلی اس کا جواب خود سے دیں گے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.